السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو سنتے ہی آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر جادو ہوا ہے یا کس پر نہیں ہوا۔ یہ علامات جس شخص میں پائی جائیں سمجھیں وہ جادو کا شکار ہے، وہ اپنا علاج کروائے۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس کی علامات ظاہر نہ ہوں، کہ یہ علامات بکثرت بار بار ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ نیند میں جادو کی علامات میں سے چند یہ ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں، یعنی ہوا میں اڑنا، نمبر 2 سمندر میں پہاڑ دیکھنے، نمبر 3 درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی یا قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نمبر 4 نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، نمبر 4 برہنہ مناظر دیکھنا یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا ہوا دیکھنا یا نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا۔ اگر تو رات کو نیند نہ آئے، 1-2 دن نہ آئے تو یہ عام سی علامت ہے، انسان کو بے چینی سی ہو جاتی ہے، وہم سا ہو جاتا ہے۔ اگر عام طور پر رات کو نیند کا نہ آنا یا نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہ میں دیکھنا، اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ ٹولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب کا بھول جانا لیکن سوئے ہوئے خواب کا بڑے اچھے طریقے سے غور کرنا یا دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ نمبر 8 عیسائیوں کے گرجے، صلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا۔ جاگتے ہوئے جادو کی جو علامات ہیں وہ آپ غور سے سن لیں۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا، جیسے ہی آپ رش میں ہوں تو پریشان ہو جانا، خود میں چڑچڑاپن یعنی طبیعت میں اس وقت چڑچڑاپن محسوس کرنا جب رش ہو گیا ہو، شور شرابہ برداشت نہ کرنا، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازدواجی معاملات میں کٹ جانا یعنی رک جانا، ازدواجی معاملات میں منقطع ہو جانا۔ نمبر 5 ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا، آج مر جاؤں گا کل مر جاؤں گا، ذہن کا معاوف ہو جانا یعنی سوچ سمجھ جو کی صلاحیت ختم ہو جانا، محسوس کرنا کہ یہ کوئی کام زبردستی کروا رہا ہے یا مجھ سے زبردستی کوئی کہلوا رہا ہے، گھر والوں کو، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں، شوہر، ہر انسان سے نفرت محسوس کرنا، غیر اداری حرکات کا سرزد ہونا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً درد رہنا، سر یا معدے میں مستقل درد رہنا اور دوائی سے افاقہ نہ ہونا اور الٹی وغیرہ آنا، قے آنا، متلی ہو جانا جیسے کہ دل خراب ہو رہا ہے یا الٹی آنے کو آ رہی ہے لیکن آ نہیں رہی، یعنی قے آنے کا محسوس ہونا لیکن نہ آنا، پاؤں کی ایڑیوں اور پنڈلیوں میں درد رہنا، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، سستی کا عادی ہو جانا، بکثرت جمائیاں آنا، بہت زیادہ بھولنا اور بکثرت نیند کا آنا۔ نمبر 10 نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت محسوس کرنا، تنگی محسوس کرنا۔
اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا یا دل کا تنگ ہو جانا، بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا اور گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا، بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، چین میں نہ رہنا یعنی بے چین ہو جانا، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے، جسم میں کٹ لگ جانا یا خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا کہ کہیں فلاں جگہ بال ہے، فلاں جگہ خارش ہو رہی ہے، وہاں سے بھی بال نظر آئے، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ کا نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے یا پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہو جانا، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا یا گھریلو معاملات میں پریشان ہو جانا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی دام غلامی کرنا۔ جب بے دام غلامی کی جائے گی تو سمجھ جائیں آپ پر جادو کا اثر ہے۔ رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات کا ٹوٹ جانا، وہ رشتہ نہ ہونا یا کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو کر وہ ختم ہو جانا۔ ایام میں بے رتبگی ہونا، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا یا یوں لگنا جیسا کہ کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں کہ اس کو فلاں بیماری ہے تو سمجھ جائیں کہ اس پر جادو کا اثر ہے، یا رپورٹ وغیرہ کلیئر آ جائے تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ کبھی مریض میں ان علامات میں سے کوئی علامات بھی نہیں پائی جاتی اور یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی علامت دم کے درمیان زیادہ واضح ہوتی ہے۔ دم کے درمیان علامات کیسی ہوتی ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، دم کرنے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا یا اس سے خوف کھانا یا مضحکہ یعنی وہ ہنسے، اس طرح کی صورت ہو جائے، مسکرائے۔ دم کے درمیان جسم میں چونٹیاں چلنا، اس طرح کا آپ کو محسوس ہو، یا شدت میں رونے یا کہکے لگانے کو دل کرنا، بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا یا گھر چھوڑ کر جانے کو دل کرنا۔ دم کے درمیان شدید نیند کا آنا، جسم کے عمومی پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس ہونا، بازو، ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑ جانا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا، معدے میں درد محسوس کرنا، ایسی درد کے جس طرح سوئیاں چبھ رہی ہیں، جیسے کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے معدے میں، اس طرح کا محسوس کرنا، غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات کرنا، جسم کا گرم ہو جانا، زیادہ گرم ہونا، دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم پر ڈنڈے سے پٹائی لگائی ہے، اس طرح کا محسوس ہونا۔ اگر دم کے بعد ایسے لگے تو سمجھ جائیں آپ پر جادو کا اثر ہے۔ یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنا اور خوشگوار محسوس ہونا دم کے بعد، تو یہ بھی جادو کی بہت بڑی علامت ہے۔